نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی ہاں میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے کون سا قصہ سننا ہے، کون سا واقعہ سننا ہے؟ قرآن پاک اس واقعے کو کیسے بیان کرتا ہے؟ بچپن سے ہم ایک قصہ سنتے آ رہے ہیں، ایک نام سنتے آ رہے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج۔ تو یاجوج اور ماجوج کون تھے؟ اور آج ایک اور بھی ہستی کی بات ہوگی جن کا نام ہے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک اور بھی واقعہ ہے اور ایک اور بھی تعلق ہے۔ تو آئیے آج آپ کو یہ واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین جن کا نام سکندر ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگلوں کے علمبردار بھی رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور بوڑھی سی عورت کے اکلوتے فرزند بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست راست پر اسلام قبول کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کافی ساری وصیتیں بھی دی۔ صحیح قول یہ ہے کہ یہ نبی نہیں بلکہ ایک بندہ صالح تھے جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہوئے۔ یہ ذوالقرنین کیوں کہلائے، اس کی بھی بڑی پیاری تفصیل ہے، چلو آپ سے یہ بھی بیان کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ یہ ذوالقرنین اس لیے بھی کہلائے کہ یہ دو سینگوں والے مشہور ہوئے، یعنی کہ اس نے دنیا کے دو سینگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا، سفر کیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کو دو قرن ختم ہوئے، یعنی دو دور ختم ہوئے، 100 برس کا ایک قرن ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے دو گیسوں ہوتے، گیسوں یعنی کہ زلفیں تھیں، اس لیے بھی ذوالقرنین کہلائے۔ بعض کا یہ بھی قول ہے کہ ان کے سر پر جو تاج ہوتا تھا اس کے اوپر دو سینگ ہوا کرتے تھے، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے سر پر ایک ابار سا نظر آتا دونوں سائڈوں پہ، اس لیے بھی دو سینگوں والے یعنی ذوالقرنین کہلائے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ ماں باپ کی طرف سے ان کو یہ لقب ملا تھا ذوالقرنین، اس لیے بھی ان کو ذوالقرنین کہا کرتے تھے۔ یہ بہت ہی عظیم شخصیت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری زمین کی بادشاہی عطا فرمائی، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا یعنی مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا۔ پیارے ناظرین، دنیا میں 4 ایسے لوگ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی یعنی کہ بادشاہی کی، جن میں سے 2 مومنین یعنی کہ مسلمان اور 2 غیر مسلم تھے۔ مومنین میں نمبر 1 حضرت سلیمان علیہ السلام اور نمبر 2 حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہے، جبکہ مشرکین میں یعنی کہ کفار میں ایک تھا بخت نصر اور دوسرے نمرود ہے۔ اور تمام روئے زمین پر ایک اور بھی بادشاہ یعنی کہ مسلمان بادشاہ آئیں گے جن کا نام ہے امام مہدی۔ حضرت ذوالقرنین نے زندگی میں 3 سفر کیے جن سب کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ جن کا پہلا سفر حضرت ذوالقرنین کا پرانی کتابوں میں آتا ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی آب حیات کی چشمے سے پانی پیے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا، اور ساتھ ہی حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا اور وہ اس پانی سے محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ مغرب کی جانب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان اور وہ ساری منزلیں طے کر کے تو ایک ایسی جگہ پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب ہوتے وقت ایسے نظر آیا کہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہوا نظر آیا، اور وہاں ان لوگوں کی ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنتی تھی، اور ان کے پاس جانوروں کی کھال کے پہننے کے علاوہ کوئی بھی لباس موجود نہیں تھا، اور کھانے کے چیزوں میں غذا میں ان کے پاس دریائی جانوریں جو کہ مردہ جانور ہوتے تھے ان کے کھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ یہ لوگ بہت طاقتور تھے اور بہت جنگجو تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کے گرد گھیرا ڈال کر کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے تو کچھ لوگ آپ کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔
اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے مشرق کا سفر اختیار کیا، یہاں تک کہ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں سورج طلوع ہوتا تھا۔ وہاں دیکھا کہ ایک ایسی قوم رہتی ہے جن کے پاس نہ کوئی عمارت ہے نہ کوئی گھر ہے۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج نکلتے وقت زمین کے غاروں میں سے چھپ جایا کرتے تھے، اور سورج کے ڈل جانے کے بعد وہ نکل کر اپنی روزی روٹی کرتے تھے۔ یہ لوگ منسک کہلائے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کے ساتھ لشکر آرائی کی، جن میں کچھ ایمان لائے اور کچھ لوگ کفر پر اڑے رہے اور انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کے بعد تیسرا سفر حضرت ذوالقرنین نے پھر شمال کی طرف سفر کیا، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ وہاں کے لوگوں کی عجیب و غریب زبان تھی، یہاں تک کہ اشاروں میں بھی ان کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج اور ماجوج کی شکایت کی اور آپ سے مدد بھی طلب کی۔ اب یہ یاجوج اور ماجوج کون تھے؟ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور تعداد میں بہت زیادہ ہے۔ جنگجو، خونخوار، وحشی جانوروں کی طرح تھے یہ لوگ۔ یہ موسم بہار میں غاروں میں سے نکل آتے تھے، یہاں تک لوگوں کی سبزیاں، کھیتیاں کھا جاتے تھے، خشک چیزوں کو لاد کر لے جایا کرتے تھے۔ یہ لوگ اتنے ظالم تھے، یہ لوگ سانپ، بچھو، گرگٹ، چھوٹے بڑے جانوروں تک کھایا جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے فریاد کی کہ ہمیں یاجوج اور ماجوج کے شر سے نجات دلا دے۔ ان لوگوں نے مال کی بھی پیشکش کی، چنانچہ ذوالقرنین نے کہا مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، آپ جسمانی طاقت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک بنیاد کھدائی گئی جہاں تک پانی نکل آیا، اور اس پر پگھلائے ہوئے تانبے سے گاڑے کے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تخت لگوائے گئے، اور اسی طرح ایک مضبوط دیوار پہاڑوں کے درمیان بلندی تک بنوا دی گئی، اور کوئی جگہ ایسی نہیں کہ اب کوئی یاجوج اور ماجوج کی قوم ان کے درمیان آ جائے یا ان میں سے کوئی سوراخ نکالے۔ قرآن پاک میں سورۃ کہف میں اس واقعے کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے تو یہاں تک کہ وہ اسے اس رستے کے پیچھے چلا کہ اس سورج غروب ہونے کی جگہ پر پہنچا تو اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو پایا۔ تو ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین، یا تو انہیں سزا دو یا ان کے بارے میں بلائی اختیار کرو، اور بے شک جس نے ظلم کیا ہم اس کو سخت سزا دیں گے، اور ان قریب انہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا تو ان قریب ان کے ہم کام آسان کر دیں گے۔ اور پھر ایک اور رستے کے پیچھے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آیا۔ جن لوگوں کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی، اور بات اسی طرح ہے، جو کچھ اس کے پاس تھا سب کچھ ہمارا علم محیط ہے۔ اور وہ ایک اور رستے کے پیچھے چلا گیا، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، اور وہاں پہ ایک ایسی قوم کو پایا جو اپنی بات تک نہیں سمجھا پاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین پر فساد کرنے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کوئی مال مقرر کر دیں؟ تو اس بات پر آپ نے ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ ذوالقرنین نے کہا جس چیز پر میرے رب نے مجھے قابو دیا ہوا ہے وہ بہتر ہے، تم قوت کے ساتھ میری مدد کرو، میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ وہ دیوار دونوں یہاں تک کے درمیان میں برابر کر دی گئی دونوں پہاڑوں کے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ اس لوہے کو آگ کر دیا۔ تو چنانچہ وہ گرم لوہا اس پر انڈیل دیا، تو یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ نہ سکے، یہاں تک کہ سوراخ بھی نہ کر سکے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میری رب کی رحمت ہے، تو پھر میرے رب کا وعدہ ہے تو اسے پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ ہے کہ ہم سب کچھ جاننے والے، سب کچھ سمجھنے والے ہیں، اور ہم سب کچھ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ جی ہاں، تو ناظرین،
اب بھی ہمارے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کہاں پہ ہے، اور واقعی ان کا دیوار آج بھی موجود ہے جو ان کے درمیان بنائی گئی تھی۔ ہاں جی، آج بھی یاجوج ماجوج ہے اور ان کے درمیان جو دیوار بنائی گئی تھی وہ بھی موجود ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج روز اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جب شام ہو جاتی ہے تو تک ہار کر واپس چلے جاتے ہیں، اور اس کے اگلے دن جب یہ لوگ واپس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ اتنی طاقت ہے کہ وہ دیوار اس سے بھی زیادہ مضبوط بن جاتی ہے۔ جب تک قیامت کا وقت نزدیک ہوگا تو ان میں سے ایک کہے گا انشاءاللہ آج اس دیوار کو ہم توڑ دیں گے، اور باہر آ کر زمین پر فتنہ فساد، قتل و غارت، چشموں تالابوں کا پانی پی لیں گے، سارے جانوروں کو کھا لیں گے، پوری دنیا میں وہ پھیل جائیں گے، سوائے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس میں یہ لوگ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے اور یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ جی ہاں، تو ناظرین، قرآن پاک اس واقعے بارے میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ کتنا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، کتنا ایک سبق آمیز واقعہ ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ قرآن پاک میں کتنے پیارے پیارے واقعات ہیں، کتنے خوبصورت واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، تفسیر سے پڑھنے کی، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی اور شوق سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے علم سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائے، منور فرمائے۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی انشاءاللہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اپنے ایمان کو منور کریں گے قرآن پاک سے۔ اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک لفظ ہے قرآن پاک میں انشاءاللہ۔ ابھی دیکھیں یاجوج اور ماجوج جو کہ ایک کافر ہے، ایک ایسی قوم ہے، تو ان کے ایک لفظ کہنے سے جو قیامت تک ان کی کوشش جاری ہے، وہ دیوار وہ نہیں توڑ سکتے، لیکن جس دن وہ انشاءاللہ بولیں گے تو وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، وہ دنیا میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، جیسے ابھی ہم کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار صبح ملتے ہیں، صبح آتا ہوں، ابھی ملتے ہیں، شام کو ملتے ہیں، لیکن ہم ساتھ میں انشاءاللہ نہیں بولتے۔ جب ہم انشاءاللہ نہیں بولتے تو اسی وجہ سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ بولنے کی، ہر کام کو بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ایک اور واقعے کے ساتھ پیش ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔